بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں چند ہفتوں سے ایک سیریز پہ کام کر رہا ہوں، آج جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیتیں۔ اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال سے 3 سے 6 مہینے پہلے جو واقعات پیش آئے، اس پر آپ نے جو ہمیں وصیتیں فرمائی ہیں، جو ہمیں نصیحتیں فرمائی ہیں، جو صحیح مسلم، صحیح بخاری اور صحیح ستہ کی کتابوں میں رپورٹ ہوئی ہیں، جن کی صحت کے بارے میں کسی بھی مکتبہ فکر کو کوئی خاص کہتے ہیں آبجیکشن نہیں ہے، کوئی خاص اعتراض نہیں ہے۔ میں نے ان احادیثوں کو شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ان احادیثوں کو میں نے جمع کیا ہے اور ان کو میں 2 وائس نوٹ میں پہلے ریکارڈ کرا چکا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہ میری تیسری اور آخری وائس نوٹ ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے قبرستان جانے کا حکم اور مقصد۔ اصل میں جب قبروں پر جانا اتنا فتنہ ہے تو آخر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر جانے سے روک کیوں نہیں دیا؟ آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے بھی اسی وجہ سے تو پہلے قبروں پر جانے سے ہی روک دیا تھا، پھر بعد میں اس کی مشروط اجازت دی، ساتھ ہی ساتھ قبروں پر جانے کا شرعی مقصد اور وہاں کی دعا بھی واضح الفاظ میں بیان کر دی ہے۔ قبروں پر جانے کا ایک خاص مقصد ہے، اور ہمیں ایک ہی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے وہی دعا پڑھنی ہے۔ اس زمان میں 3 مشہور احادیثیں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 2259 اور صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 2257 اور جامعہ ترمذی کتاب الجنائز حدیث نمبر 1056۔ یہ 3 حدیثیں جو ہیں وہ قبروں پر جانے کے متعلق ہیں، وہ میں شیئر آپ کے ساتھ ابھی کرتا ہوں۔ پہلے حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2259، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہیں اور موت اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہیں، موت اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2257، یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے۔ یہ حدیث سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کے لیے یہ دعا تعلیم فرمائی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم عافیہ۔ ترجمہ: سلامتی ہو مومنین اور مسلمین گھر والوں پر، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ سلامتی ہو مومنین اور مسلمین گھر والوں پر، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث جامعہ ترمذی حدیث نمبر 1056 یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لعنت فرمائیے اللہ کے رسول نے بہت کثرت کے ساتھ قبروں پر زیارت کرنے والی عورتوں پر۔ لعنت فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کثرت کے ساتھ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر۔ اس ضمن میں ایک اور حدیث شیئر کرتا ہوں، صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 2256، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی کبھی کبھار قبرستان جانے کی اجازت فرمائی ہے،
مگر شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے۔ تو اس احادیث کی روشنی میں عورتوں کو قبرستان جانے کے اوپر منع نہیں فرمایا، بلکہ بہت زیادہ کثرت سے قبروں کا زیارت کرنے کو منع فرمایا ہے۔ ان پہ لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو بہت کثرت کے ساتھ قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں۔ لیکن اگر کبھی کبھار جانے پر اور وہ شرعی حدود پر خیال رکھیں تو ان کے جانے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی ہے۔ حدیث مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 2256۔ مزارات کے لیے سفر کی ممانعت، یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ جہاں تک مزارات پہ جانے کا تعلق ہے تو رسول اللہ نے اس قسم کے تمام سفر اختیار کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ جہاں تک مزارات پر جانے کا تعلق ہے تو رسول اللہ نے اس قسم کے تمام سفر اختیار کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ چنانچہ حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1189، اور یہی حدیث رپورٹ ہوئی ہے صحیح مسلم میں بھی حدیث نمبر 3384، صحیح بخاری 1189، صحیح مسلم 3384، اور ترجمہ ہے اس حدیث کا وہ یہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، رخت سفر نہ باندھا جائے اضافی ثواب کی نیت سے، رخت سفر نہ باندھا جائے اضافی ثواب کی نیت سے سوائے 3 کے: مساجد، مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد الاقصی۔ اس احادیث کی روشنی میں جو صحیح بخاری میں بھی رپورٹ ہوئی اور صحیح مسلم میں بھی، تو ہم صرف ثواب کی نیت سے اگر سفر کرتے ہیں تو صرف 3 مساجد کے لیے، مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد الاقصی، باقی کہیں بھی جانے کی جو نیت ہے ہماری ثواب کے لیے، اس کو منع فرما دیا ہے۔ ایک اور میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر رسول اللہ کے قبر مبارک پر حاضر ہو کر دعا فرماتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ترجمہ سلام ہو آپ پر اور اللہ کے رسول پر۔ یہ حدیث رپورٹ ہوئی ہے مصنف لابن بن ابی شیبہ کتاب الجنائز حدیث نمبر 11793۔ تو اس حدیث کی روشنی میں جو سیدنا عبداللہ بن عمر تھے وہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر حضرت کی قبر پہ جا کر ان کو سلام پیش کرتے۔ یہ طریقہ صحابہ کراموں کا رہا ہے حضرت کے انتقال کے بعد۔ اس زمان میں ایک حدیث میں شیئر کرتا ہوں، سنن نسائی میں کتاب الجمعہ حدیث نمبر 1430، سنن نسائی کتاب الجمعہ حدیث نمبر 1430، یہ ہے کہ میں کوہ طور پر گیا تو میری ملاقات وہاں سابقہ یہودی عالم کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی، اور ہم ایک دن اکٹھے رہے۔ میں انہیں رسول اللہ کی احادیثیں سناتا رہا، وہ مجھے تورات سے کچھ سناتا رہا۔ جب میں وہاں سے واپس آیا تو میری ملاقات ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی، تو انہوں نے مجھ سے کہا، کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا، کوہ طور سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، اگر تم کوہ طور پر جانے سے پہلے مجھ سے مل لیتے تو کبھی وہاں نہ جاتے۔ میں نے پوچھا، وہ کیوں؟ اس بات پر انہوں نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، رخت سفر باندھنا جائے سوائے 3 مساجد کے: مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد الاقصی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ بھری حدیث سن کر سیدنا ابو ہریرہ خاموشی سے اختیار کر لی۔ سنن نسائی کتاب الجمعہ حدیث نمبر 1430، میں کوہ طور پر گیا تو میری ملاقات وہاں پر سابق یہودی عالم کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی۔ ہم ایک دن اکٹھے رہے، میں نے انہیں رسول اللہ کی احادیثیں سناتا رہا، وہ مجھے تورات سے کچھ سناتا رہا۔ جب میں وہاں سے واپس آیا تو میری ملاقات ابو بصرہ غفاری سے ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟
میں نے کہا کہ میں کوہ طور سے آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ، اگر تم کوہ طور پر جانے سے پہلے مجھ سے مل لیتے تو کبھی بھی وہاں نہ جاتے۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ اس بات پر انہوں نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے، آپ نے فرمایا رخت سفر باندھا جائے سوا 3 مساجد کے، مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد الاقصی۔ رسول اللہ کی اس تنبیہ بڑی حدیث سن کے سیدنا ابو ہریرہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ کوہ طور کے نام پر قرآن مجید میں پوری سورت موجود ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی ذکر فرمائی ہے، مگر اس صحابی نے کوہ طور پر جانے کو بھی رسول اللہ کی نافرمانی شمار کیا، تو کیا وہی صحابی رسول اللہ کی فرامین کی 100% مخالف بنے ہوئے مزارات پر ہمیں جانے کی اجازت دیں گے؟ فیصلہ آپ سے لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ کوہ طور کے نام پر قرآن شریف میں پوری سورت موجود ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی فرمائی ہے، پر اس صحابی نے کوہ طور پر جانے کو بھی رسول اللہ کی نافرمانی شمار کیا، تو کیا وہی صحابی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے 100% مخالفت میں بنائے ہوئے مزارات پر ہمیں حاضری جانے کی اجازت دیں گے، ہمیں حاضری دینے کی اجازت دیں گے؟ یہ سب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے 10 احادیثیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں۔ حیات نبوی کا مسئلہ۔ اللہ کی راہ میں جان دینے والے شہداء کرام سے متعلق قرآن شریف میں ارشاد ہے، سورہ آل عمران حدیث نمبر 169، ہرگز مردہ نہ سمجھو ان کو جو لوگ شہید کر دیے گئے اللہ کی راہ میں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران حدیث آیت نمبر 169، ہرگز مردہ نہ سمجھنا ان کو جو لوگ شہید کر دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154، مت کہو مردہ ان کو جو لوگ شہید کر دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ سورہ مومنین آیت نمبر 100، اور سب مرنے والوں کے پیچھے برزخ یعنی چھپا ہوا پردہ حائل ہے، موت سے لے کے قیامت تک، اٹھائے جانے والے دن تک۔ اور ان تمام مرنے والوں کے پیچھے برزخ یعنی چھپا ہوا پردہ حائل ہے، موت سے لے کے قیامت کے اٹھائے جانے والے دن تک۔ منظر ذیل آیات میں جو میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، شہداء کرام رحمۃ اللہ علیہ، انبیاء کرام علیہ السلام کی بدرجہ اولیٰ اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی کا اعلیٰ ترین خصوصیات کا علم ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ برزخی زندگی کا شعور کسی انسان کی بس کی بات نہیں، بلکہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ شریعت کی اسلام میں ایسی چیزوں کو متشابہات کہا جاتا ہے، ان کی کیفیت پہ پڑھنا سراسر گمراہی اور فتنے کا باعث ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے متشابہات سے متعلق واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7، اس کا ترجمہ یہ ہے، بس جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن آتا ہے وہ متشابہات جن کا شعور نہیں دیا گیا اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ ان سے فتنہ تلاش کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ ان کی حقیقت سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ جو لوگ علم میں پختہ ہوں وہ تو یہی کہتے ہیں، ہم تو ان تمام آیات پہ ایمان رکھتے ہیں بغیر کسی کیفیت کے پڑھے، یہ تمام آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں، نصیحت تو حاصل کرتا ہے مگر وہ عقل مند جو ہے۔ اس سرب عرض یہ قرآن شریف کی آیت ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 7، بس جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ متشابہات جن کا شعور نہیں رکھتے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ ان سے فتنہ تلاش کریں، مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ ان کی حقیقت سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں، ہم تو ان تمام آیات پہ ایمان لاتے ہیں بغیر کسی کیفیت کے، یہ تمام آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں،
نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر صرف وہ لوگ جو عقلمند ہیں۔ افسوس، بعض لوگوں نے شیطان وحی، قرآن اور اس کی تفسیر یعنی صحیح احادیث کی سچی تعلیمات کے برعکس متشابہات کے پیچھے لگائے ہوئے گستاخانہ واقعات امت میں پھیلا کر گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس زمن میں ایک گستاخانہ جھوٹا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ یہ سید احمد رفاعی مشہور اکابر صوفیات میں سے ہے، جن کا ذکر مشہور ہے۔ وہ 550 ہجری میں حج سے فارغ ہو کر وہ قبر رسول کے مقابل کھڑے ہوئے اور 2 عربی اشعار پڑھے۔ دوری کی، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے: دوری کی حالت میں اپنی روح کو آستان اقدس سے بھیجا کرتا تھا۔ مطلب یہ وہ کہتے ہیں کہ میں دور تھا تو میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا آپ کے پاس، وہ میری نائب بن کر آستان اقدس چومتی تھی۔ اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے تو اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں تاکہ میں چوم سکوں۔ اس پہ قبر شریف سے ہاتھ باہر نکلا، انہوں نے اس کو چوما۔ کہا جاتا ہے اس واقعے میں 90,000 کا مجموعہ مسجد نبوی موجود تھا، اور اس چیز کی گواہی شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام بھی شامل ہے۔ یہ واقعہ لکھا گیا ہے مولانا شیخ زکریا سہارنپوری نے فضائل حج میں، واقعہ نمبر 12 صفحہ نمبر 166۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی وفات کے بعد 46 سال تک قبر مبارک کے والے حجرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی وفات کے بعد 47 سال تک قبر مبارک والے حجرے میں رہیں، مگر آپ نے کبھی بھی رسول اللہ کی برزخی زندگی میں آپ سے قبر مبارک پہ ملاقات نہیں کی۔ حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اجتہادی غلطی کے باعث سیدنا علی سے جنگ کا فیصلہ کیا، تب بھی رسول اللہ نے اپنا ہاتھ مبارک باہر نہیں نکالا، ان کو نہیں روکا۔ ان واقعات کی روشنی میں سید مولانا شیخ زکریا سہارنپور کا واقعہ کافی حد تک گستاخانہ لگتا ہے۔ تمام مخلوق سے اعلیٰ برزخی زندگی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، مگر صحابہ کرام علیہم رضوان، جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کی دنیاوی زندگی میں ہزاروں حصے معجزات دیکھے تھے، آپ کی وفات کے بعد بھی کبھی یہ جرأت نہیں کی کہ آپ کی برزخی زندگی کو آپ کی دنیاوی زندگی پر قیاس کرتے، آپ کی قبر مبارک پر جا کر کوئی معجزہ طلب کرتے، جبکہ وہ جانتے تھے ایسی حرکت کرنا گستاخانہ ہے۔ چنانچہ اس زمن میں صحیح بخاری کی حدیث رکھتا ہوں، بہت مشہور حدیث میں بہت بار پہلے پڑھ چکا ہوں۔ حدیث ہے کتاب الاستسقاء میں حدیث نمبر 1010۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگ قحط سالی کا شکار ہو جاتے تھے تو آپ سیدنا عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور یوں عرض کرتے: اے اللہ، بے شک پہلے ہم اپنے نبی کو تیری بارگاہ میں وسیلہ کے طور پر پیش کرتے تھے، ان کی دعا سے، ان کی برکت سے ہم پر بارش عطا ہو جاتی تھی۔ اب آپ کی وفات کے بعد ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ لے کے آئے ہیں، ان کی دعاؤں کی برکت سے ہم پر بارش نازل فرما۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بس یوں ہم پر بارش عطا ہو گئی۔ یہ واقعہ مدینے کا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ نہیں گئے، وہاں جا کر دعا نہیں مانگی، ان سے کوئی معجزے کی دعا نہیں مانگی، لیکن جو حاضر موجود تھے عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب کو، جو وہاں موجود تھے، اور دعا کے وقت ان کو وسیلہ بنایا اور ان کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے سے دعا کی کہ ان کو بارش نصیب فرمائے، بارش عطا فرمائے۔ سیدنا عمر نے نبی کریم کی اعلیٰ ترین برزخی زندگی کے باوجود قبر پہ جا کر آپ سے دعا نہیں کروائی، بلکہ آپ کا چچا کا وسیلے کے طور پر لا کر ان سے دعا فرمائی، اور امت محمدیہ کو یہ عقیدہ سمجھا دیا: صحیح وسیلہ شخصی دنیاوی زندگی میں موجود نیک آدمی سے دعا کروانا ہے۔ اسی عقیدے پر امت کا اجماع ہے۔
امت محمدیہ کو یہ عقیدہ سمجھا دیا صحیح وسیلہ شخصی دنیاوی زندگی میں موجود نیک آدمی سے دعا کروانا ہے، اس عقیدے پر امت کا اجماع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص زندہ ہے، کوئی موجود ہے، اس سے دعا کروانا، اس کا وسیلے سے دعا کرنا وہ جائز ہے۔ جو شخص موجود نہیں ہے، جو اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس سے وسیلہ کروانا، اس سے دعا کروانا وہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لوگوں میں پوچھتے ہیں کہ میں اس کو اور ایکسپلین کروں کہ گھر پر اگر آپ اپنی بیوی سے یا اپنے بھائی سے یا بیٹے سے پانی مانگتے ہیں، وہ موجود ہے تو اس کا وہ دنیاوی راستہ اس کو استعمال کرنے کا، وہ اس سے اس سے کہنا مدد مانگنا وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی شخص موجود نہیں ہے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ مبارک میں ان سے کہنا کہ دعا مانگنا، وہ جو موجود نہیں ہے، غیب پر نہیں ہے، یا پھر قبروں پر جو ہمارے علماء کرام موجود ہیں، وہ انتقال کر چکے ہیں، ان سے دعا منگوانا جو غیب میں موجود نہیں ہے، وہ اسلام میں الاؤ نہیں ہے۔ اس لیے سیدنا عمر بن خطاب جو وہ بھی مدینہ میں ہونے کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں پر نہیں جاتے تھے، ان کی قبر پہ نہیں جاتے تھے دعا کروانے کے لیے، بلکہ وہ عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب کو لے کے آتے تھے وسیلے کے طور پر دعا کرنے کے لیے۔ اس کو ہم کہتے ہیں یہ جو عقیدہ ہے، اس عقیدے پر امت کا سارا اجماع ہے۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔